اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کریم کو قدر والی رات میں اتارا ہے۔ یہ بات ہمارے سامنے آ گئی تھی کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جہاں بیت العزت کر کے اللہ تعالیٰ کا ایک گھر ہے اس پر اتارا گیا، پھر وہاں سے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے اقدس پر 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا۔ شب قدر ہماری مشہور اور زیادہ تر ہمارے یہاں جو بات چل رہی ہے وہ 27 کی ہے، لہذا ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوگی کہ یہ تو شب قدر تو چلی گئی، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ رات آخری عشرے میں الگ الگ راتوں میں گھومتی رہتی ہے۔ غالب گمان یہ ہے کہ 27 یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ بخاری شریف کی روایت ہے جس میں کبھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 21 کی رات ہے۔ حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں واقعہ لکھا، آقا نے ساری باتیں بتائی اور کہا فرمایا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس کی صبح کو بارش ہوئی اور میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں اور مسجد نبوی کچی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 کی صبح تھی جس میں بارش ہوئی، مسجد میں پانی گرا، زمین تھی، لہذا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کے اوپر کیچڑ کے اثرات تھے۔ رات بدلتی رہتی ہے۔ تو خیر بہرحال وما ادراک ما لیلۃ القدر، نبی جی اس کی عظمت کا جیسا حق ہونا چاہیے ویسا علم آپ کو نہیں ہے۔ ہماری نگاہ میں قدر والی رات کی کتنی عظمت ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ ایک بندہ 1000 سال عبادت کرے اور ایک بندہ اس رات کو پالے، دونوں کی عبادتیں برابر ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں نے اس کی مثال دی۔ پہلے زمانے میں لوگ پیدل چلا کرتے تھے، بیل گاڑیاں ہوا کرتی تھی، گھوڑے گاڑیاں ہوا کرتی تھی، بس یہی کچھ گاڑیاں تھی جہاں جان کا خطرہ نہیں، زیادہ سے زیادہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا ہوگا، لکڑیاں ٹوٹ جائے گی۔ کیا بہترین لائف تھی ان لوگوں کی۔ لیکن وہ لوگ جتنا مان لیجئے کہ یہاں سے ویراول جانا ہے ان کو کتنا وقت لگتا ہوگا، بیل گاڑی کے ذریعے سے سوچے کتنا وقت لگتا ہوگا۔ پیدل آدمی کی تو بات چھوڑ دیجئے۔ آج ٹیکنالوجی بڑھ گئی، اب فلائٹ آ گئے، اتنا ہی وقت ہمیں پاس کرنا ہے، یعنی اتنے کلومیٹر جانا ہے۔ ایک بندہ فلائٹ سے جائے، پلین سے جائے، ایک بندہ گھوڑا گاڑی، اونٹ گاڑی سے جائے، بیل گاڑی سے جائے، کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ وہ بڑی تیزی کے ساتھ پہنچ جائے گا۔ اللہ نے اس رات کی خصوصیت یہ رکھی ہے کہ بندہ بڑی تیزی کے ساتھ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ سالوں لگنے کے بعد، ہزاروں مہینے لگنے کے بعد بندہ جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے نا، اس رات کی عبادت کی بدولت بندہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے۔ یہ رات اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات کی خصوصیت، حالانکہ فرشتے تو آتے رہتے، ہم سنتے ہیں روزانہ فرشتے آتے جاتے رہتے، فجر میں آتے ہیں، عصر میں آتے ہیں، رات بھر کے فرشتے صبح فجر کے بعد جاتے ہیں اور دن بھر کے فرشتے عصر کے بعد جاتے ہیں۔ تو فرشتوں کا آنا جانا تو ہوتا ہے، یہ خاص اللہ کی رحمت لے کر آتے ہیں۔ اور جبرائیل امین فرشتوں کا جن اور جماعتوں کی جماعتیں لے کر آتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر پھیل جاتے ہیں۔ تو یہ خاص فرشتوں کی آمد کی رات ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ فرشتوں کے آنے سے کیا ہوگا؟ فرشتوں کے آنے سے یہ ہوگا، اس کا اگر دوسرا پہلو دیکھے کہ بھائی ہمارے گھروں میں شیطان کے آنے سے کیا ہوگا، نحوست آئے گی۔
یقیناً فرشتوں کے آنے سے ہمارے گھروں میں رحمتیں آئے گی۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرغا بولے نا مرغا، اس وقت اللہ تعالیٰ سے اللہ کے فضل کا سوال کرو۔ مرغا کیا بولتا ہے؟ وہ دنیا کی جانوروں کی دنیا کا مؤذن ہے۔ وہ کیا بولتا ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں وہ ککڑو کک بول رہا ہے، وہ ککڑو نہیں بول رہا ہے۔ اذکروا اللہ یا ایھا الغافلون، او غافلو اللہ کا ذکر کرو۔ ہم مذاق کر رہے ہیں، ککڑو کو بول رہا ہے۔ پرندوں کی بولیاں ہے۔ علامہ تمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں جانوروں کی بولیوں کا مطلب لکھا ہے کہ وہ کیا بولتے ہیں۔ تو خیر بہرحال، جب رحمت کا اور اللہ کے فضل کا اور عرش کے خزانے کا جب بھی کوئی دروازہ کھلتا ہے، یا کسی رحمت کے فرشتے کو اترتا ہوا جب بھی مرغا دیکھتا ہے تو وہ آواز کرتا ہے۔ مرغا کبھی بیکار نہیں بولتا۔ اس لیے یہ وقت جو ہے نا، وہ اللہ کے فضل کو مانگنے کا وقت ہے۔ جب بھی شیطان گدھا بولتا ہے تو وہ ہمیشہ شیطان کو دیکھتا ہے تو بولتا ہے۔ کتا جب بھی بھونکتا ہے، بلکہ وہ روتا ہے، کہتے ہیں نا اکثر لوگوں کے ذہن کے اندر ایک بات ہوتی ہے کہ جب بھی اذان ہوتی ہے کتا روتا ہے۔ اصل میں وہ شیطان کو بھاگتا ہوا دیکھتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جب اذان ہوتی ہے تو شیطان دم دبا کر بھاگتا ہے۔ تو کتا جو ہے وہ شیطان کو دیکھ کر آواز کرتا ہے، اور مرغا فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے۔ تو فرشتوں کے آنے سے رحمتیں آتی ہے، رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ تو یہ خاص رات ہے جس میں اللہ کی رحمتیں خوب برستی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات پوری سلامتی والی، کب تک؟ جب تک صبح صادق نہ ہو جائے۔ یہ اللہ پاک نے قیمتی راتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، بہرحال قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہماری آخری مجلس ہے تو کچھ نصیحت کی باتیں ہو جائے زندگی کا، جیسے مولانا عمر نے کہا نا بھائی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا حضرت نے ان کا واقعہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ 61 سالی ہوئی، وہ خواب دیکھا تھا بادشاہ نے، 7 موٹی گائے ہیں، 7 دبلی گائے ہیں، 7 ہری بالیاں ہے، 7 سوکھی بالیاں ہے۔ وہ پورا لمبا واقعہ ہے، اگر اس کو بیان کرنے جائیں گے تو وقت پورا ہو جائے گا۔ تو بہرحال وہ قحط کے زمانے میں 7 سال جو قحط پڑا، سوکھا پڑا، جس میں اناج نہیں، بارش نہیں، تو اس زمانے میں یوسف علیہ السلام ایک بڑے میدان کے اندر لوگوں کو جمع کرتے تھے، کرسی لگاتے تھے۔ اناج جو ہوتا تھا نا شاہی خزانے کا، جیسے سرکار ابھی بھی دیتی ہے، تو وہ سرکاری خزانے میں سے اناج دیا کرتے تھے ضرورت کے مطابق، سب کو دیا کرتے تھے۔ ایک نوجوان آیا، اس نوجوان نے کہا کہ مجھے ڈبل چاہیے۔ کہ اللہ کے بندے سب کو سنگل مل رہا ہے، تو ڈبل؟ کہ اگر آپ مجھے پہچان لیں گے نا کہ میں کون ہوں تو آپ ڈبل نہیں اس سے زیادہ دیں گے۔ عجیب بات ہے، آپ مجھے پہچان لیں گے تو زیادہ دیں گے؟ بھائی تو ہے کون؟ تو ہے کون؟ اس نوجوان نے کہا میں وہ نوجوان ہوں، وہ بچہ ہوں جس بچے نے تمہاری پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ نہیں، اب کیا کھولوں گا بھائی؟ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ جو اندر کمرے میں لے جا کر پورا ارادہ کیا تھا، یوسف علیہ السلام بھاگے، دروازے کھلتے چلے گئے، آگے دیکھا تو عزیز مصر کھڑا ہے۔ تو زلیخا نے پورا داؤ پلٹ دیا کہ یوسف میرے اوپر گندی نظر رکھتے تھے۔ بہرحال اس بچے نے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، گھر کے بچے نے گواہی دی۔ اور گواہی کیا دی؟ کرتا دیکھا جائے یوسف علیہ السلام کا، اگر آگے سے پھٹا ہے تو یوسف گنہگار ہے، پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا گنہگار ہے۔ جب کرتا دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے، زلیخا نے پیچھے سے دامن پکڑا تو پھٹ گیا۔ میں وہ بچہ ہوں جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، آپ بے قصور ہیں، میں نے کہا تھا۔ یوسف علیہ السلام خوش ہو گئے، اس کو سینے سے لگا لیا اور بھر بھر کر اس کو اناج دیا۔
ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ وحی آئی، جبرائیل امین آئے۔ یوسف اللہ تعالیٰ سلام کہہ رہے اور اللہ پوچھ رہے اس بندے کو اتنا کیوں دے رہے ہو اور اتنا پیار کیوں لٹا رہے ہو؟ میرے مولا یہ وہ بندہ ہے جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، اگر یہ بچہ گواہی نہ دیتا تو یہ الزام اور یہ بدنما داغ میری زندگی پر لگ جاتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یوسف، جس بندے نے ایک بار تمہاری پاک دامنی کی گواہی دی، آج وہ تمہارے سامنے آیا تو تم اتنا پیار لٹاتے ہو۔ میرے بندے بھی دنیا کے اندر مجھے دیکھے بغیر میری توحید کی گواہی دیں گے۔ کل قیامت کے دن جب میرے بندے میرے سامنے آئیں گے تو میں بھی پیار لٹاؤں گا۔ اس کو دوسرے انداز سے سمجھے۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ بھی تھے، وقت کے ولی بھی تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ان کے بارے میں کہ سلطان کے انتقال کے بعد، محمود غزنوی کے انتقال کے بعد، ایک بزرگ نے سلطان محمود غزنوی کو خواب میں دیکھا۔ پوچھا کیا گزری؟ کہا اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا اور بڑی نوازشیں فرمائی۔ کس بل بوتے پر؟ بادشاہ لوگ تو زیادہ تر پکڑے جاتے ہیں، وہ عہدے کے نشے میں اتنے مست رہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ تمہاری نجات ہو گئی، اللہ نے تم پر مہربانیاں بھی فرمائی، وجہ کیا ہے؟ تو کہا ایک مرتبہ میں ایک جگہ پر سفر کرتے کرتے رات کو پہنچا، ایک کمرہ مجھے آرام کے لیے دیا گیا، میں آرام کرنے کے لیے لیٹنے ہی والا تھا کہ اچانک میری نظر پڑی کہ وہ جو کھانا بنا ہوا ہے، تاکچہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر قرآن کریم کا ایک ورق اور ایک پیج رکھا ہوا ہے۔ اب نیند تو بڑی زبردست آئی تھی لیکن دل بے چین ہو گیا، اللہ کا کلام ہو اور میں پیر لمبے کر کے سو۔ اللہ کے کلام کے ادب کی وجہ سے اور عظمت کی وجہ سے میں پوری رات بیٹھا بیٹھا سویا، بس اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی اور اللہ نے بیڑا پار کر دیا۔ یہ سلطان محمود غزنوی، وہ ہمیشہ لباس بدل بدل کر، بیس بدل بدل کر نکلا کرتے تھے۔ دیکھے تو صحیح قوم کا کیا حال ہے۔ ایک مرتبہ بیس بدل کر رات کے وقت میں نکلے، بستی سے باہر نکلے تو دیکھا چند چور جمع ہے، وہ حلیے سے سمجھ گئے کہ یہ چور ہی ہے۔ 5 چور وہاں پر جمع تھے اور باتیں کر رہے تھے، چوری کا پلان بنا رہے تھے۔ سلطان محمود غزنوی دھیرے 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 ان کی طرف آگے بڑھے۔ چوروں نے پوچھا اجنبی تم کون ہو؟ بعض مرتبہ ہے نا اوپن سچ نہیں بولا جاتا، کچھ گول مول جھوٹ بھی نہ ہو اور بات بن جائے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام سے ظالم بادشاہ نے پوچھا تھا تمہارے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ حالانکہ حضرت کی بیوی تھی۔ کیا کہنا چاہیے تھا؟ میری بیوی ہے، لیکن وہ بدبخت اتنا ظالم تھا کہ اگر بیوی ہوتی تو ناجائز طریقے سے غلط کام کرتا۔ ہاں اتنا اس کے اندر بھی لحاظ تھا۔ ہم تو اس ظالم بادشاہ سے بھی گر گئے دوستو، کسی کی بہن پر، کسی کی ماں پر، عجیب ماحول ہمارا بنتا چلا جا رہا ہے۔ بہن کہا جاتا نا تو وہ رک جاتا، بہن کا اتنا احترام کرتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا یہ میری بہن ہے۔ اسلامی تو بہن ہی جو ہوئی نا، دینی اعتبار سے بہن ہی ہوئی، جھوٹ تو نہیں بولے لیکن سچا ایک دم اوپن سچ بھی نہیں ہوا۔ تو خیر بہرحال سلطان محمود غزنوی نے بھی اسی طرح جواب دیا میں بھی تم میں سے ایک ہوں، یعنی انسان ہوں۔ ان کا مطلب تھا میں انسان ہوں۔ وہ سمجھے کہ اب چور کا بھائی گھنٹی چور آ گیا، ایک اور بنتا، چلو اور آسان ہو جائے گا۔ بٹھائے عزت کے ساتھ، کہا چلو اب پلان بناتے ہیں۔ سب سے پہلے سب اپنے اپنے ہنر ظاہر کریں، سب کے اندر کیا کیا ہنر ہے۔ ایک بندہ بولا میرے کانوں میں یہ ہنر ہے کہ کتے کے بھونکنے کی آواز سن کر میں بتا سکتا ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔
دوسرا بولا میرے ناک کے اندر سونگنے کی صلاحیت ایسی ہے، میں سونگ کر بتا سکتا ہوں کہ خزانہ کہاں دفن ہے۔ تیسرا بولا میرے پاس ایسی طاقت ہے، جتنی مضبوط سے مضبوط دیوار ہو اس کے اندر نقب لگا دیتا ہوں، ہول کر لیتا ہوں۔ چوتھا بولا میرے پاس طاقت ہے کہ جتنی بھی اونچی دیوار ہو، کمن پھینکنی ہو نا، کمن سمجھتے وہ کیلوں کے اوپر چڑھنے کے لیے، وہ پھینک سکتا ہوں۔ پانچواں بولا میری آنکھوں کے اندر یہ کمال ہے، رات میں جس کو دیکھ لوں دن میں بھی پہچان لیتا ہوں۔ سب نے اپنے اپنے ہنر بیان کیے، سلطان محمود غزنوی خاموش ہے۔ سب نے کہا اجنبی آپ بھی بتاؤ تاکہ اس حساب سے کام تقسیم ہو۔ حضرت نے بڑی حکمت کے ساتھ جواب دیا، میری داڑھی میں یہ تاثیر ہے کہ اگر میں رحم کی خاطر ہلا دوں تو پھانسی پر چڑھے مجرم کو بھی رہائی ہو جاتی ہے۔ خوش ہو گئے، واہ واہ ہمارا کام بن گیا، لوٹنے کے سارے ہنر ہمارے پاس ہے، بچنے کا ہنر آپ کے پاس ہے، ہمارا کام بن گیا۔ اگر بھول سے پھنس بھی گئے نا، پکڑے بھی گئے نا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ بہرحال اب یہ چلے چوری کرنے کے لیے۔ اب مشورہ کر رہے ہیں کہ جب اتنے بڑے بڑے پروفیشنل چور جمع ہوئے ہیں، سب کے پاس ہنر ہے، اور پھر پھنس گئے تو چھڑانے والا بھی موجود ہے، کیوں نہ بڑا ہاتھ مارے، بڑا ہاتھ مارے۔ کیا کرنا چاہیے؟ آج بادشاہ کا ہی محل لوٹ لیتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ چلے بادشاہ سن رہے ہیں، چلے راستے میں کتا بھونکا، چوروں نے کہا اس سے جس نے کہا تھا نا میرے کانوں میں یہ تاثیر ہے، بھائی کتا کیا کہہ رہا ہے؟ کہ کتا کہہ رہا ہے تمہارے ساتھ بادشاہ موجود ہے، لیکن وہ خزانے کی لالچ تھی نا، کچھ پرواہ نہیں، اے چپ کر، کیا بادشاہ؟ کون بادشاہ ہمارے اندر؟ چلے آگے۔ اب سب نے اپنا اپنا کام کیا، نقب بھی لگایا، سونگنے والے نے سونگ کر بھی بتایا، خزانہ لوٹا، سب کچھ ہوا۔ اب پھر اسی جگہ پر آئے، اب خزانہ تقسیم کیا، مال تقسیم کیا، اس کے بعد ہر کوئی اپنے اپنے گھر کی طرف چلا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ایک کے گھر کو نوٹ کر لیا، محل میں گئے، پولیس کو بھیجا، حفاظتی دستے کو بھیجا، جاؤ فلا 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 گھر سے پکڑ کر لاؤ۔ آ گئی سی آئی ڈی، ریڈ پڑ گئی، اٹھا کر لایا گیا۔ وہ ہتھ کڑیاں بھی پہنائی ہوئی ہے، بیڑیاں بھی ہے، شرم بھی ہے۔ چوری کھل گئی نا، درباریوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا، سب جمع ہو گئے۔ اب سلطان محمود غزنوی نے کچھ نہیں پوچھا، کیونکہ خود گواہ تھے، انہوں نے خود دیکھا تھا۔ انہوں نے جلاد سے حکم دیا ان کو پھانسی پر چڑھا دو، کوئی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں خود گواہ موجود ہوں۔ اب وہ تھر تھر کانپنے لگے، مال کے چکر میں اب جان جائے گی، کہ وہ تو تھا نہیں کہ ودیش میں بھاگ جاؤ اور عیش کرو، ان کو بھی آئیڈیا مل گئی ہوتی تھا۔ سونے کی چڑیا لٹ گئی، کچھ بھی نہیں بچا۔ خیر بہرحال اب وہ رو رہے، موت سامنے ہے، لیکن ایک بندہ مسکرا رہا ہے۔ جلاد حیران، موت کا فرمان سنایا گیا ہے، اب بھی پھانسی پر چڑھایا جائے گا اور مسکرا رہا ہے۔ پھر اس نے کہا مرنا تو ہے، بادشاہ سلامت نے پھانسی کا حکم تو دے دیا ہے، بس ایک درخواست ہے، مرنے سے پہلے جیسے تمنا پوری کی جاتی ہے نا، ہماری ایک درخواست ہے کہ چند لمحوں کے لیے ہمیں بادشاہ سلامت سے بات کرنے کا موقع دیا جائے۔ قبول کر لی گئی ان کی درخواست۔ وہ بادشاہ کے قریب آئے اور کہنے لگے بادشاہ سلامت، وہ تو رو رہے تھے، چار تو رو رہے تھے، ان کو تو موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ وہ آنکھوں والا جس نے کہا تھا نا کہ رات کو جس کو دیکھ لوں دن میں پہچان لیتا ہوں، وہ آگے بڑھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، میری آنکھوں نے آپ کو پہچان لیا ہے، ہمارے ساتھ چھٹے آپ ہی تھے، ہم نے اپنے ہنر دکھائے، پھنس گئے، اب آپ اپنا ہنر دکھا کر ہمیں آزاد کر دیجئے، آئندہ ہم کبھی چوری نہیں کریں گے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ اس پورے واقعے کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ دنیا کی محبت اندھی ہے، بندہ جب ان چیزوں کے پیچھے، دنیا کے پیچھے پڑتا ہے نا تو اندھا ہو جاتا ہے، نہ قرآن کی تفسیر اس کے دل کو جگا سکتی ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اس کو جھنجھوڑ سکتے ہیں، نہ زمانے کے حادثات اور واقعات اس کے دل کے اندر کچھ نرمی پیدا کر سکتے ہیں۔ ہاں وہ بندہ بچے گا جو اس دنیا کے اندھیرے میں رہتے ہوئے رب کی معرفت حاصل کر لے اور اللہ کی پہچان کو حاصل کر لے،
وہ البتہ عذاب سے بچ سکتا ہے اور پھنسنے سے بچ سکتا ہے۔ اس لیے دوستو، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی معرفت، اور اللہ نے ہمیں پیدا بھی اسی لیے کیا ہے۔ وہ ایک آنکھ تھی جس کی وجہ سے سارے بچ گئے، بس وہ آنکھ پیدا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دل کی آنکھ ہماری کھل جائے اور ہم حقیقت کو سمجھ لیں کہ فائدے کی چیز کیا ہے، نقصان کی چیز کیا ہے۔ جب یہ سمجھ لیں گے نا تو بیڑا پار ہو جائے گا، پھر نہ موت کا ڈر رہے گا، نہ قبر کا ڈر رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم بارہا سنتے ہیں نا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی تو وہ زندہ ہے اور ان کے قبر کا حال سنا دیا، عمر تو جب قبر کے اندر جائے گا اور رب کے فرشتے تیرے پاس سوال کرنے کے لیے آئیں گے تو یوں کہے گا کہ میرا رب تو اللہ ہے، تمہارا رب کون ہے؟ میرا دین تو اسلام ہے، تمہارا دین کون سا ہے؟ اور میرے نبی تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہارے نبی کون ہے؟ وہ فرشتے حیران ہو جائیں گے۔ ڈر کس بات کا؟ آدمی جب تیاری کر کے جاتا ہے، قبر تو آرام سے سونے کی جگہ ہے مومن کے لیے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر یا تو جہنم کا گڑھا ہے یا جنت کا باغیچہ ہے۔ جہنم کا گڑھا نافرمانوں کے لیے ہے، فرما برداروں کے لیے تو۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے نا، جب نیک بندہ دفن کیا جاتا ہے تو قبر کیا کہتی ہے؟ ویلکم، تیرا آنا مبارک ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ ارے یار تجھ سے تو بے انتہا محبت ہے، حالانکہ دوسروں سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن اس کے دل جوئی کے لیے یہی حال قبر مردے کے ساتھ کرے گی۔ میری پشت پر جتنے لوگ چلتے تھے ان میں تو مجھے سب سے زیادہ پسند تھا۔ مومن خوش ہو جائے گا۔ قبر آرام کی جگہ ہے، وہاں جتنا سونا ہے سو لے، پھر جنت کے اندر نیند نہیں ہے۔ تو بہرحال دنیا کے اندھیرے میں دیکھو، اگر سورج ہٹا دیا جائے نا دنیا سے تو دنیا واقعتاً اندھیری ہے۔ دنیا کے اندھیرے میں رہتے ہوئے رب کو پہچان لینا، وہ آنکھ پیدا کرنا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقت نصیب فرمائے اور دنیا کے دھوکے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا آخری وہ سوال تھا کل والا سوال تھا کہ وہ آیت کون سی ہے قرآن کریم میں؟ سیدھی پڑھو تو بھی برابر، الٹی پڑھو تو بھی معنی بدلتا نہیں ہے۔ وہ ہے سورہ مدثر کی ربک فکبر، ربک فکبر۔ سیدھا پڑھو تو بھی اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، الٹا پڑھو تب بھی یہی ہوتا ہے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔